اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن۔ آج ہم اپنے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت پر تمام مومنین خصوصاً اپنے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آئی ناظرین، ہم گفتگو کرتے ہیں امام کے بارے میں، ان کے اقوال کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت سارے لقب ہیں، آپ کا ایک لقب ہے باقر العلوم۔ ہر ائمہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ان علم لے کر نہیں بلکہ عین علم کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، تو کس طریقے سے اس لقب کو بھی ہم پیش کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے عنوان سے، اور بارگاہ الہیہ میں دست دعا ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام کی تعلیمات کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ دیکھیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام علم کا خزانہ ہے، اللہ کے علوم کے نگہبان ہیں اور رازدار ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے سے پوری دنیا میں علم نشر ہوگا، اور حضرت کے سلسلے میں ہے، حضرت صاحب عصر کے سلسلے میں ہے کہ جب وہ ظہور کریں گے تو علوم کو اور نشر کریں گے۔ یعنی علوم کے بعض روایات میں ہے کہ علوم کے 37 باب ہیں، اور حضرت کے ظہور تک صرف 4 یا 5 باب کھلے ہوں گے۔ آج جو ہم اس ترقی کے دور میں سوچتے ہیں کہ بہت کچھ ہمیں معلوم ہو گیا ہے، روایات کو اگر دیکھا تو 4 یا 5 باب ہی علوم کے کھلے ہیں، باقی ابھی 30 سے زیادہ علوم کے باب خود امام آ کر کھولیں گے تو نہ جانے وہ کیا علم ہوگا۔ علی کل حال تو سارے امام علم، بلکہ نہ صرف علم دینے والے بلکہ عین علم ہے، اور خداوند عالم کی طرف سے خاص علم کے مالک ہیں اور تمام رازداروں کے مالک ہیں۔ لیکن امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خاص لقب دیا گیا، باقر العلوم کہا گیا آپ کو، دیکھیے اس کی خاص ایک وجہ امام کے زمانے کی ہے، یعنی جس دور میں امام نے زندگی گزاری، اور امام سے پہلے کا جو دور ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد جو امیر المومنین علیہ السلام کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد امام حسن کو سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر امام حسین کے ساتھ وہ پورا واقعہ کربلا، اور خود امام محمد باقر اس واقعہ کربلا کے گواہوں میں سے ہیں کیونکہ آپ موجود تھے کربلا میں، اور پھر امام زین العابدین کی وہ پوری سخت زندگی، یہ 4 ائمہ کا جو دور ہے، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ علوم کے نشر ہونے کا دور نہیں تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل بیت کے اوپر مصائب پر مصائب، مصیبت پر مصیبت، اور اس طرح سے حکومتوں نے اسٹریٹجی بنائی تھی کہ لوگوں کو اہل بیت کے دروازے سے دور کر دیں، یعنی علم کے دروازے سے دور کر دیں۔ ہر وہ حکومت جو عوام الناس پر ظلم کے ساتھ، استبداد کے ساتھ حکومت کرنا چاہتی ہے، اس کی پہلی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو علم سے دور کر دو۔ اگر ان کے پاس علم نہیں ہوگا اور ان کے پاس صحیح ریسورسز نہیں ہوں گے علم کے، تو ہم جیسے چاہیں گے ان کو جس طرف چاہیں لے جا سکتے ہیں، جدھر چاہیں موڑ سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی آپ اس کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور پوری تاریخ اس کی شاہد ہے۔ تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا تھا کہ اہل بیت سے سماج کو دور کر دیا جائے، اور اہل بیت کو سماج سے دور کر دیا جائے۔ اہل بیت کو فائنینشلی ویک کرنے کی کوشش کی گئی، اور بہت ویک کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو علم سے دور کر دیا جائے، کیونکہ اہل بیت سے تو علم وہ چھین نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کا علم کسی کے مرہون منت تو تھا نہیں، خدا کا دیا تھا۔ یہ وہ جانتے تھے کہ ہم اہل بیت سے علم کو نہیں لے سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں سے علم کو چھین لیں کہ ان تک، اہل بیت تک ان کو ہم جانے ہی نہ دیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ امیر المومنین موجود ہوں، لوگ مثلا عبداللہ ابن عباس سے آ کر پوچھیں، امام حسن موجود ہوں، لوگ عبداللہ ابن عباس سے تفسیر پوچھیں، اس کے شواہد ہیں اس بات کے۔ تو یہ 4 ائمہ کا جو دور ہے، اس میں لوگ علم اہل بیت سے اور علم رسول سے اور علم الہی سے دور ہوتے چلے گئے۔ 5ویں امام کے دور میں، یعنی جب امام کو امامت ملی، امام محمد باقر علیہ السلام کو، تو کچھ سیاسی حالات ایسے بن گئے تھے کہ امام کو ایک موقع ملا کہ وہ علوم کو دوبارہ نشر کریں۔
کچھ اس میں سیاسی وجوہات بھی تھی کہ ادھر سے بھی ان کے لیے ضرورت ہو گئی تھی کہ وہ علم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت علماء کے بھی جو تدوین کا کام ہے، یعنی حدیثوں کو لکھنے کا کام اور فقہ کو لکھنے کا کام، یہ اسی زمانے میں شروع ہوا ہے. تو تقریباً ایک ہی زمانہ ہے جب یہ دونوں کام شروع ہوئے. تو ائمہ کے لیے اب بہت ضروری تھا کہ وہ اہل بیت کے مکتب کے جاننے والے اور چاہنے والوں کے لیے تدوین کریں فقہ کو، ورنہ پھر وہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا اگلی جنریشن کے لیے. لہٰذا امام علیہ السلام نے وہ علوم جو تقریباً خوابیدہ ہو گئے تھے، جو تقریباً لوگوں کے چشم سے اوجھل ہو چکے تھے، ان کو دوبارہ نشر کیا. اسی لیے آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا، علوم کو باہر نکالنے والا. شگافتہ سے مراد یہ نہیں کہ علوم کو نقصان پہنچانا، یعنی علوم کو نشر کرنا. جس طرح کسی بیج کو شگافتہ جب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے نئی پوری ایک فصل پیدا ہو جاتی ہے، تو اس طرح امام نے علم کو نشر کیا اور اس کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیا، جو پہلے سے موجود تھا لیکن لوگ اس سے غافل ہو گئے تھے. امام نے مسجد النبوی میں مکتب شروع کیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ میں اپنے جد کی حدیث کروں، کیونکہ اب دوسری طرف سے حدیثیں آنا شروع ہو گئی تھیں. امام کے پاس ایک خاص خاصیت یہ تھی کہ امام جب کہیں گے کہ میں، کوئی بھی دوسرا راوی اگر کہے گا تو کہے گا مثلا قال رسول اللہ، میں نے فلاں سے سنا، فلاں سنا، فلاں نے رسول اللہ سے سنا. لیکن امام کہہ سکتے تھے اور کہہ رہے تھے قال جدی، میرے جد نے کہا. تو یہ ایک خاص اہل بیت کی خاصیت جو تھی کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم رسول کے گھرانے والے ہیں، ہم گھر کی بات بہتر جانتے ہیں. لہٰذا دھیرے دھیرے لوگ آپ کی طرف راغب ہونا شروع ہوئے. بعض روایات کے حساب سے 5000 اور بعض میں اس سے زیادہ کی تعداد لکھی گئی ہے جو آپ کے مدرس میں آ کر شرکت کرنے لگے. اور 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے ہی دور ہے وہ دور جس میں ہمیں حدیثیں ملی ہیں. جو آج ہمارے پاس حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس میں اکثر 5ویں اور 6ٹھے امام کی حدیثیں، جس میں 5ویں امام نے شروع کیا اور علوم کو نشر کرنا شروع کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے آ کر اس کو تقریباً تکمیل کیا اور اس کو تقریباً کمال تک پہنچایا. لہٰذا آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے. ان علوم کا سوال یہ ہے کیونکہ ہم جب 5ویں امام کی پوری سوانح عمری کو دیکھتے ہیں کربلا کے بعد، کیونکہ جو حالات تھے پولیٹیکلی، اور ہم اس کو سیاسی حالات کو اگر دیکھیں تو اس کو کس طریقے کے حالات تھے، اور خاص طور سے جب یہ تمام تدبیریں بھی تھیں کہ کہیں لوگ ان کے قریب نہ پہنچ جائیں اور علم ان تک نہ پہنچے، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا، تو وہ حالات کیسے تھے پولیٹیکل اور سوشلی جو جس چیز کو کہا جائے؟ دیکھیں دونوں چیزوں کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. واقعاً بہت اہم موضوع ہے یہ کہ کیا حالات تھے کسی بھی امام علیہ السلام کی کارکردگی کو، یعنی کس زمانے میں انہوں نے کس طرح سے کام کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے سوشل اور پولیٹیکل حالات کو جاننا بہت ضروری ہے. کسی کے لیے بھی جاننا ضروری ہے. یعنی آپ کسی شخصیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے زمانے کے حالات کو نہ جانتے ہو. امیر المومنین نے ایسا کیوں کیا، جب تک آپ کو حالات نہیں معلوم ہوں گے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. امام حسن نے ایسا کیوں کیا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. امام حسین نے یہ اقدام کیوں کیا، اگر آپ نے حالات نہیں پڑھے ہیں، اگر آپ کو پولیٹیکل اور سوشل ویلیوز نہیں معلوم ہے اس زمانے کی، تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام کا دور ہے، میں نے اشارہ کیا تھا کہ واقع کربلا کے بعد سے ایک خاص یوں کہا جائے کہ سیاسی چینجز آئے اسلامی حکومت میں. البتہ وہ اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن چونکہ عنوان اس کا اسلامی حکومت ہے، اسلامک امپائر کہہ لیجئے آپ، وہ ہے تو کہہ سکتے ہیں ہم. تو وہ حکومتیں جو اسلام کے نام پر قائم تھیں، آپ اس کو خلافت کہہ لیجئے، حکومت کہہ لیجئے، جو بھی عنوان دے دی، اس میں کئی شعبے بٹ گئے. مثلا ایک طرف بنی زبیر نے مکے کی طرف، وہ مکے اور اطراف کے حجاز کے علاقوں پہ اپنا قبضہ کر لیا. دوسری طرف مختار کی ایک پوری ایک نہضت تھی، پورا ایک ریولوشن کہہ سکتے ہیں آپ تھا. اور اسی طرف بنی امیہ میں بھی آپس میں خلفشار بن گئے تھے، تو شام اور آس پاس کے علاقوں پر وہ قابض تھے. مختار نے کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سال کے لیے مثلا کوفے پہ کنٹرول کر لیا تھا. حجاز کے اوپر بنی زبیر کا قبضہ تھا. پھر دھیرے دھیرے بنی زبیر نے آ کر مختار کو ختم کیا، پھر بنی امیہ نے آ کر بنی زبیر کو ختم کیا. یہ کئی سال تک. بنی عباس کا دور بھی کیا اسی سے شروع ہوتا ہے؟ بنی عباس کا دور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں اس کی آغاز تو ہے، لیکن ابھی حکومت میں وہ پہنچ نہیں پائے. 6ٹھے امام کی زندگی میں وہ حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کو ان خلفشاروں کی وجہ سے، جو حکومت کا آپس کا ٹکراؤ تھا، اس کی وجہ سے ٹائم اور وقت مل گیا کہ حکومت کم دھیان دیتی ان کے اوپر، اور ان کو وقت مل گیا کہ یہ شاگردوں کی تربیت کر سکیں. ابھی خود بنی امیہ میں انتشار تھا، خود پولیٹیکل حالات اسٹیبل نہیں تھے،
اور بنی امیہ سے ایک طرف بنی امیہ کے خلاف غم اور غصہ لوگوں کے درمیان پھوٹ رہا تھا. ابن زبیر نے اس کا فائدہ اٹھایا، ایک ہنگامہ حجاز میں رہا، حتیٰ مدینہ کے اوپر حملہ کیا گیا، مکے پر حملہ کیا گیا. پھر ادھر دوسری طرف جناب مختار علیہ السلام کی طرف سے جو پورا ایک نہضت شروع ہوئی، قاتلان حسین سے بدلہ لینا آپ نے شروع کیا. ایک خاص طرح کے حالات بن گئے تھے جس کو دھیرے دھیرے بنی ہوئی دوبارہ اپنے کنٹرول میں لا رہے تھے. اس کو کنٹرول میں لانے کی وجہ سے وہ مدینے میں یا امام کے اوپر اس طرح سے نظر نہیں رکھ پا رہے تھے. لہٰذا چوتھے امام کو آخر کے ایام میں تھوڑا بہت اور پانچویں امام کو اچھا خاصا وقت ملا کہ وہ علم کو نشر کرنا شروع کریں. تو امام کے زمانے میں حالات یہ ہو گئے تھے کہ حکومت سٹیبل نہیں تھی. حکومت خود مجبور ہو گئی تھی کہ علماء الگ الگ دھڑوں میں بٹ گئے تھے. وہ اب جب بنی امیہ نے پوری طرح سے پھر سے کنٹرول حاصل کر لیا بنی زبیر کے بعد اور مختار کو قتل کرنے کے بعد، تو دوبارہ ان کے پاس اب پوری اسلامک حکومت ان کے کنٹرول میں آ گئی تھی. لیکن اب یہ بنی امیہ اتنا مضبوط بنی امیہ نہیں رہ گیا تھا، لہٰذا ان کو ابھی اسٹیبل ہونے میں ٹائم لگ رہا تھا. دوسری طرف بنی عباس نے اپنا کام دھیرے دھیرے شروع کر دیا تھا، لہٰذا ان کو اسٹیبلٹی مل نہیں پا رہی تھی. تو انہوں نے دوبارہ رخ کیا حدیث کی طرف کہ ہمیں حکومت میں رہنا ہے، لہٰذا ہم کسی طرح سے حدیث کے ذریعے سے، عقائد کے ذریعے سے، لہٰذا چھوٹے چھوٹے فرقے وجود میں آنا شروع ہوئے. حکومت نے دیکھا کون سا فرقہ جو ہے وہ ہمارے مددگار ہو سکتا ہے، اس کو بوسٹ اپ کرنا شروع کیا پیسے کے ذریعے سے، مسند کے ذریعے سے اور اوپر بڑھانے کی طریقے سے. تو بہت سے چھوٹے چھوٹے فرقے وجود میں آنا شروع ہوئے. یہی وہ زمانہ ہے جب مختلف علماء دوبارہ حکومت، یعنی الگ الگ علاقوں میں جو علماء تھے جو پولیٹیکل کیریئر اپنا بنا رہے تھے، جب بنی امیہ نے پوری طرح کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تو یہ علماء دوبارہ اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں چلے گئے. اب انہوں نے اپنی بھلائی اس میں دیکھی کہ ہم پولیٹیکل زیادہ اپنے آپ کو شو نہ کریں کیونکہ بنی امیہ پھر سے قابض ہو گئے، ہمیں قتل کر دیں گے. لہٰذا حدیث کا تدوین کا شوق. ادھر عمر بن عبدالعزیز نے منع حدیث، جو خلیفہ دوم کے زمانے سے حدیثوں کو لکھنے پہ پابندی لگائی گئی تھی، جس کا خاص وجہ یہ تھی کہ اہل بیت سے ان کو دور کیا جائے، عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس منع حدیث کو ہٹا دیا اور کہا کہ حدیث رسول کی لکھی جائے اور جمع کی جائے اور کتابی شکل دی جائے اور لوگوں تک پہنچائی جائے. اس وجہ سے بہت سے علماء اس کام میں لگ گئے اور یہی موقع امام محمد باقر علیہ السلام کو مل گیا کہ اب آپ رسول کی حدیث کو آرام سے بیان کر سکتے تھے. لہٰذا مدینہ میں آپ نے مسند کو بچھائی اور لوگوں کے سامنے حدیث کو بیان کرنا شروع کیا. اس پولیٹیکل سینیریو کا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ آج ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی حدیثیں جو امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، جو شیعت کا نہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں فقہ میں بلکہ ہر باب میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے، جس کی وجہ سے پورا مذہب تشیع وجود میں آتا ہے. اس کے عقائد کلیئر ہو جاتے ہیں، اس کے احکامات کلیئر ہو جاتے ہیں، اس کی فقہ کلیئر ہو جاتی ہے. اور آج پوری جو ہماری فقہ ہے اور پورے جو ہمارے احکام ہیں وہ اسی انی حدیث کے منہون منت ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اب کیونکہ ہم اگر امام کی بات کریں تو اس درمیان بہت سارے ایسے فرقے بھی ہیں کہ جہاں ہم ائمہ اربعہ کی بات کرتے ہیں کہ یہ شاگرد تھے اور اس کے بعد حکومتوں کے ساتھ پیسے اور درہم و دینار کے حساب سے وہ تاریخ بتاتی. تو میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ امام کے دور میں کوئی ایسا واقعہ، علمی واقعہ ایسا ہو کہ جو امام نے جواب دی ہوں اور لوگوں کو بتایا ہوگا کہ اصل وارث علم کے ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل امام کے زمانے میں حتیٰ ہر امام کے زمانے میں اس طرح کے واقعات ضرور پیش آئے. امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ فرقے بہت ہو گئے تھے، الگ الگ تھاٹس آ گئی تھیں، الگ الگ سکولز آ گئے تھے، تو ان سے جب بھی امام کا کسی سے سامنا ہوتا تو امام فوراً اپنے نظریوں کو پیش کرتے تھے تاکہ لوگوں کو صحیح علم بھی معلوم ہو سکے اور لوگ ان کے بہکاووں میں نہ. ایک طرف خوارج تو امیر المومنین کے زمانے سے ہی وجود میں آ گئے تھے. دوسری طرف دہریے تھے جو اپنے آپ کو جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے. تیسری طرف جبریے تھے جو ہر چیز کو جبر الہی مانتے تھے، یعنی ہم لوگ بالکل مجبور محض ہیں. تیسری طرف ایک اور فرقہ آ گیا تھا جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ خداوند عالم سب کو معاف کر دے گا، خدا بہت رحمان ہے، لہٰذا وہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. یعنی ایک طرف تفویض کے قائل کہ خدا سب کو معاف کر دے گا، ایک طرف جبر کے قائل کہ خدا سب سے جبر کراتا ہے، بعد میں جہنم میں بھی اگر خدا جسے چاہے جہنم میں دے دے اور جسے چاہے جنت عطا کر دے. یہ سارے فرقے بیسیکلی گورنمنٹ اپنے فنڈ سے پروپوگیٹ کر رہی تھی کیونکہ اس میں بالآخر کہیں نہ کہیں ان کا فائدہ ہو رہا تھا. لیکن امام علیہ السلام نے بھرپور ان کا مقابلہ کیا. دوسری طرف غلات تھے
جو تجسیم خدا کے قائل تھے، یعنی خدا کے کے جسمانیت کے قائل ہو گئے تھے، یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کے قائل ہو گئے تھے، وہ بھی ساری جو برانچز وہ اسلام سے ہی نکلی ہوئی، بالکل اسلام کی برانچز ہیں۔ اچھا، دوسری طرف مسیحیت بھی اپنا کام شروع کر رہی تھی، کیونکہ بالآخر اسلامک امپائر ایکسٹینڈ ہو رہا تھا، تو مرز ٹوٹ رہی تھی، عرب سے باہر جا رہے تھے اور وہاں سے بھی لوگ ادھر آ رہے تھے، اور چونکہ حکومت کمزور پڑ گئی تھی اور علماء اس طرح سے کام نہیں کر پائے تھے، لہٰذا وہ بھی اپنا کام ادھر کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک بہت مشہور چیز ابھی ذہن میں میرے آئی کہ ہشام، جو شام میں حکومت جب کر رہا تھا، جس امام کے زمانے کا خلیفہ جو تھا، اور اس نے امام کو ہشام بن عبد الملک ہشام نے امام کو دعوت دی تھی کہ وہ دمشق آئیں، اور مجبور کیا تھا بالآخر ایک طرح سے کہ وہ دمشق یعنی شام تشریف لے جائیں، اور امام کو وہاں بلایا تھا۔ پھر وہاں اس نے ایک بہت مشہور واقعہ، وہ تیر اندازی کا ایک مقابلہ کیا تھا، اور امام جبکہ اس وقت اچھے خاصی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اور امام نے منع کیا کہ یہ جوانوں کے کھیل ہیں، تم کھیلو، اس سے ہمارا مطلب نہیں ہے۔ لیکن جب امام کو بہت اصرار کیا تو پھر وہ امام نے وہ ایک خاص عمل انجام دیا تھا کہ تیر نشانے پہ لگایا امام نے، پھر دوسرا تیر اسی تیر کے اوپر لگایا، اور اس کے بعد تیسرا تیر اس تیر کے پشت پہ لگایا، اور اس طرح سے 7 تیر آپ نے ایک کے اوپر ایک مارے، اور اس کو ایک نیزے کی شکل دے دی، اور یہ ثابت کیا کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہر علم میں اور ہر فن میں زمانے سے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ وہی امام بننے کا حقدار ہوتا ہے جو ہر چیز میں ہر ایک سے آگے ہو۔ جب یہ بات ختم ہو گئی تو امام جب اس میدان سے باہر نکلے تو ایک میدان میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں، تو امام نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ مسیحی ہیں، اور یہ سالانہ اجتماع کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ابھی ان کے بڑے علماء آئیں گے اور یہاں گفتگو کریں گے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عبا کو اپنے سر پہ ڈالا تاکہ لوگ ان کو پہچان نہ پائیں، اور جا کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے۔ امام جا کے وہاں بیٹھ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے والد کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اور کچھ خاص جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ ہشام نے اپنے جاسوس امام کے پیچھے چھوڑے ہوئے تھے کہ امام کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، سب چیز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے آ کر خبر دی ہشام کو کہ امام جو ہیں وہ آ کر مسیحیوں کا جو اجتماع اس میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہاں پر کی ایک ایک چیز کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ وہ اپنے سیاسی لحاظ سے اس کو یوز کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کہیں سے بھی مجھے کوئی چیز مل جائے تو میں امام کے خلاف اس کو استعمال کر لوں اپنی حکومت کے لیے، اور اہل بیت کو خراب کرنے کے لیے اعوذ باللہ اس کو استعمال کر لوں۔ وہاں بہت تھوڑی دیر انتظار کے بعد وہاں پہ جو سب سے بڑا عیسائی بشپ تھا وہ آیا، اور لوگوں نے اس کا احترام کیا۔ بہت بوڑھا ضعیف انسان تھا، اس نے دیکھا مجمع کی طرف، اور اس کی نظر فوراً امام کے چہرے پر پڑی۔ جیسے ہی پڑی، اس کی ظاہر سے نور الگ ہی ہوتا ہے، بالآخر وہ عالم تھا، وہ پہچان گیا کہ یہ کوئی الگ ہے، تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ ہم میں سے ہیں یا دوسری قوم سے؟ تو امام نے فرمایا کہ میں دوسرے قوم سے ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ اس قوم کے علماء میں سے ہیں یا نادانوں میں سے ہیں؟ تو امام علیہ السلام کو وہ مشہور جواب، امام نے فرمایا کہ میں نادانوں میں سے نہیں ہوں۔ امام نے نہیں فرمایا کہ میں عالم ہوں، بلکہ امام نے یہ فرمایا کہ میں نادانوں میں سے نہیں ہوں، جو کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین تعریف ہے عالم کی، کہ وہ نادان نہ ہو نہ ہی عالم ہونا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں آپ سے سوال کروں گا، تم کرو، تم ہی سوال کر لو۔ تو اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب جنت میں جاؤ گے تو وہاں پھل کھائیں گے، اور ہر طرح کے میوے اور ہر طرح کی نعمتیں تمہیں ملیں گی، لیکن تمہیں کسی قسم کی حاجت پیش نہیں آئے گی، یعنی باتھ روم اور ٹوائلٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کا کوئی نمونہ دنیا میں ہو تو دکھاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان چیزوں کا استعمال بھی کرے اور اس کو اس طرح کی کوئی حاجت پیش نہ آئے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کا بہترین نمونہ دنیا میں موجود ہے کہ وہ جنین جو شکم مادر میں ہوتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ غذا حاصل کرتا ہے ماں سے، لیکن اس کو اس طرح کی کوئی حاجت پیش نہیں آتی ہے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ شخص، اس نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ تم نادانوں میں سے، تو امام نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نادانوں میں سے نہیں ہوں، تم نے میری بات کو صحیح سے نہیں سمجھا۔ تو اس نے کہا اچھا تم، ایک اور سوال یہ ہے میرے ذہن میں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جنت میں جو میوے ہیں اور جو نعمتیں ہیں وہ جتنی بھی استعمال ہو ختم نہیں ہوں گی، کم نہیں ہوں گی، اس کی کوئی مثال دو دنیا میں، اگر کوئی مثال موجود ہے، کیسے ممکن ہے کوئی چیز استعمال ہو اور وہ کم نہ ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر حص میں اس کو دیکھنا چاہتے ہو اور اس کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی بہترین مثال جو ہے وہ آگ ہے، کہ اگر ایک آگ روشن ہے تو اس سے جتنی چاہے آگ روشن کرتے چلے جاؤ، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک شمع اگر روشن ہے
اور تم اس سے 1000 شمع روشن کر دو تب بھی اس کے اندر کوئی کمی اس کے نور میں نہیں آئے گی. یہ دنیاوی مثال ہے جسے تم بہشتی نعمتوں کو سمجھ. اس کے بعد اس نے بہت سے سوال کیے اور امام اس کو جواب دیتے آخر اس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ گیا, اور اس کے بعد وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ مسلمانوں نے سازش کی ہے اور اپنے سب سے بڑے عالم کو ہمارے سالانہ نشست میں بھیجا ہے تاکہ ہمیں رسوا کر سکے اور ہمارے دین کو رسوا کر سکے. میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اگر میں اب تمہارے پاس درمیان کبھی نہیں آیا, اگر زندہ بھی رہا اگلے سال تب بھی میں اس مجمع میں واپس نہیں آؤں گا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا امام بھی, لیکن ایک اچھا خاصا اثر پڑ گیا. یہ خبر حشام کو کی گئی کہ اس طرح کا منظر ہو گیا یہاں. اس کی سمجھ میں تو آیا نہیں کہ اب کرے تو کیا کرے, کیونکہ بالآخر اس کے خلاف ہو گئی. وہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ امام وہاں العظم باللہ کوئی کمی رہ جائے, کوئی بات ہو جائے تو میں اس کو پروپیگنڈا کروں اس کے خلاف. اس کو تو بات ملی نہیں, تو اس نے دوسرا کام کیا. اس نے یہ کیا کہ اپنے گورنر کو جو کوفے کے باہر تھا, کوفے کی طرف جو گورنر تھا, اس کو خط لکھا کہ یہاں سے یہ لوگ نکلیں گے ابھی, محمد ابن علی اور جعفر ابن محمد, تو تم لوگوں سے کہنا کہ یہ لوگ مسیحیت کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور مسیحیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ اجتماع کرتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے اس تصویر, جیسے آج استعمال ہوتا ہے یہ پروپیگنڈا آج بھی ہوتا ہے, آپ کی تصویر کسی کے ساتھ کھینچ لی گئی, آپ وہاں شاید مناظرہ کرنے گئے ہوں, آپ وہاں اپنے حق کی بات کرنے گئے ہوں, لیکن مثال کے طور پر کسی نے تصویر کہہ کے نیچے ایک کمنٹ ایسا لکھ دیا کہ اس کے بعد آپ کی اصل بات چھپ گئی. تو حکومتیں ہمیشہ سے یہ کام کرتی چلی آ رہی ہیں. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ علمی مناظرہ پبلکلی کیا تھا, لوگوں تک حکومت کی بات تو پہنچی, لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کی بات ایک دوسرے تک منہ سے منہ بات پہنچتے جب تک امام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوتا, خدا نے اس طرح کا انتظام کیا کہ امام کی علم کی بات لوگوں تک پہلے پہنچ گئی اور لوگ پروپیگنڈے کے شکار نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ امام کی طرف مائل ہو گئے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بہت سے علمی مناظرے اور علمی گفتگو کی ہیں جو آج ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں, اور بہت سے سوالوں کے ایسے جواب ہیں جو واقعاً اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام نہ دیتے تو شاید علماء کے لیے ڈھونڈنا اور ان کو جواب دینا مشکل ہو جاتا. جزاک اللہ. اگر اب میں چاہوں گا, کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان تو وہ ائمہ اربعہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ تمام تاریخ کتب کی وہ ہیں, اس میں حدیث اور رجال اور یہ سب کچھ ان ائمہ کے ذریعے سے آئی ہیں. تو ان ائمہ کی بھی تعریف اس لیے ہو جائے کہ تمہیں پتہ تو چلے لوگوں کو کہ یہ کون کون سے لوگ جو تھے جو ان کے زانوی ادب طے کیے اور علم حاصل کیا ہے اس در سے. بالکل, چاہے اہل سنت کے چاروں ائمہ جو ہیں, ائمہ اربعہ جو کہلاتے ہیں, اربعہ سے مراد ہی 4 ہیں, یہ چاروں شاگرد ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی بیسیکلی تو یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے, یعنی امام محمد باقر کے بعد کا مسئلہ ہے جی. اور اس میں بھی 2 افراد امام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں اور باقی جو ہے شاگرد کے شاگرد ہیں. یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خصوصاً ابو حنیفہ کا تو بہت مشہور قول ہے, لولا سنتان لحلق النعمان. نعمان اس کا اصل نام تھا, ابو حنیفہ تو کنیت تھی اس کی, کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے اور میں امام جعفر صادق کے درس میں گیا نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اس نے مکتب امام میں درس حاصل کیا تھا, لیکن حکومت نے اس کو عہدہ دیا اور اس کے علم کو خرید لیا اپنے زر کے دور کے اوپر, اور اس نے پھر امام کے خلاف ہی اپنے فتووں کو دینا شروع کیا. اور اسی طرح بعد کے جو ائمہ ہیں وہ اکثر وہی ہیں, یا تو امام کے درس میں رہے ہیں یا امام کے شاگردوں کے شاگرد رہے ہیں. لہٰذا مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی مکتب ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ ہم نے علم رسول اللہ سے ہی حاصل کیا ہے یا ائمہ سے حاصل کیا. جتنے بھی ہیں یا انہوں نے اہل بیت سے در سے علم کو حاصل کیا یا اہل بیت کے شاگردوں سے علم کو حاصل کیا. صرف مکتب تشیع یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے رسول اور آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کو حاصل کیا ہے, اور اس میں بیچ میں کسی قسم کی کوئی فلٹرنگ نہیں ہوئی ہے. بالکل اجازت نہیں دیتا وقت, بس میں چاہوں گا کہ آخری جو لمحات تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے, کیونکہ شہادت کا یہ ایپیسوڈ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ نظر کر دیں تمام ناظرین کے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی چیزوں سے گھبرا کر آخر حشام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام کو اس دنیا سے ہٹا دیا جائے اور صفحہ ہستی سے, یعنی دنیا میں ان کی زندگی کو تمام کر دیا جائے. لہٰذا روایت میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ زہر آپ کو کسی طرح سے پہنچایا گا, بعض کہتے ہیں کہ زین کے اوپر زہر لگایا گیا اور امام کو گھوڑے کی زین پہ بیٹھنے پر مجبور کیا گیا. علی کل حال امام کے جسم میں زہر پہنچا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے شدت سے مرض اختیار کیا. آپ نے 3 دن بہت سختی کے ساتھ آپ نے گزارے, اور آخر میں جب جان کنی کے عالم میں آئے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور رموز امامت حوالے کیے, اور اس کے بعد بہت سی وصیتیں کی. ان میں سے وصیت کی کہ مجھے 3 لباس میں کفن دینا, مجھے الگ سے امامہ پہنانا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت واقع ہو گئی کہ جو 7 ذی الحجہ
کی معتبر روایت ہمارے پاس ہے، تو امام نے مدینے میں، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے عظیم تشییع جو ائمہ علیہ السلام کی ہوئی ہے ان میں سے ایک امام محمد باقر، اور پھر بعد میں امام جعفر صادق کی تشییع میں بہت لوگوں نے شرکت کی. حکومت نے بھی ظاہری طور پر کوئی پریشانی کھڑی نہیں کی، انہوں نے اپنا مقصد حاصل ہو گیا تھا. اور ایک عظیم اجتماع کے دوران پھر آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. لیکن بہرحال امام محمد باقر گواہ ہیں کربلا معلیٰ میں ہونے والے واقعات کے. عجب نہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو بھی خطاب کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ جد مظلوم میں گواہ ہوں کہ جب آپ کو قتل کیا گیا تھا تو نہ پانی پلایا گیا، نہ کفن دیا گیا، نہ ہمیں اجازت دی گئی کہ آپ کو دفن کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی جب شہادت کسی بھی امام کی واقع ہوتی ہے تو ان کے مصائب کے ساتھ ساتھ ہم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں کہ بیٹا موجود تھا لیکن نہ اسے دفن کرنے کی اجازت تھی، نہ اسے کفن دینے کی اجازت تھی. جزاک اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور ہم اس شہادت کے موقع پر امام محمد باقر علیہ السلام اس پروگرام کو نشر کر رہے تھے. ہمیں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل ولیک الفرج.